اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے، ایک روزہ رکھنا چاہیے یا پھر 2 روزہ رکھنا چاہیے، کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ یہ مسئلہ میں آج آپ حضرات کے سامنے حل کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، بہت روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار نہیں فرمائیں گے، اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی، ایک ایسی رات آتی ہے جو بڑی بہترین رات ہے، اور اس رات اللہ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس پورے مہینے میں، یہ جو مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، رمضان سے ایک مہینے پہلے، جس کو ہم اور آپ شعبان کہتے ہیں، اس مہینے میں روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اس پورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، 27 شعبان تک، 27 تاریخ تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اجازت نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ رمضان کے روزے رکھ لیں۔ تو اس پورے مہینے میں آپ جب چاہے روزے رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی، جتنے بھی مہینے ہوتے ہیں 12 مہینے، تو ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ ضرور رکھا کرتے تھے۔ سنت ہے وہ 3 دن روزہ رکھنا، جس کو ہم ایام 20 کہتے ہیں۔ اب بات آتی ہے شعبان کے، تو پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 3 دن 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ شعبان، 15 شعبان، تو 15 شعبان کا ایک روزہ نہیں ہے، آپ چاہے تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کی یا شب برات کے روزے کی زیادہ فضیلت ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس پورے مہینے میں روزے رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ چاہیں تو ایک دن پہلے بھی روزہ رکھ لیں، ایک دن بعد بھی روزہ رکھ لیں۔ اگر آپ چاہیں تو شب برات سے 2 دن پہلے بھی روزہ رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد تک روزہ رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس پورے مہینے میں آپ جب چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 13، 14، 15 شعبان سے 2 دن پہلے بھی روزہ رکھ لے اور شب برات کے بھی روزہ رکھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اور جتنے چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 15 شعبان کے ساتھ آپ ایک روزہ ملا لیں یا 2 روزہ ملا لیں، یا ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن چھوڑ دیں، یا 2 دن چھوڑ دیں، ایک دن روزہ رکھ لیں، یا 5 دن چھوڑ دیں، ایک دن روزہ رکھ لیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 27 شعبان تک اس پورے مہینے میں آپ جب چاہیں جتنا چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں، اور اس پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب بعض لوگ جو سمجھتا ہے کہ نہیں 15 شعبان ہی کے روزے رکھنے کا زیادہ ثواب ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اگر چاہیں تو 15 شعبان کا بھی رکھ لیں، 16 کا بھی رکھ لیں، 17 کا بھی رکھ لیں، آپ 27 شعبان تک رکھ لیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ چاہیں تو صرف 15 کا ہی بھی رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اس روزے کی نیت کیا ہوگی؟ تو نفلی روزے کی نیت ہوگی۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے تو سحری کھانے کے بعد آپ نیت کر لیں گے کہ اللہ
میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شعبان کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں، بس نیت ہو گئی۔ جب آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں، میں روزہ رکھوں گا 15 شعبان کا، بس نیت ہو گئی، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دل کی نیت نفلی روزے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ نیت جو ہے اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے صرف اگر آپ نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں 15 شعبان کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں، یا کوئی زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بس وہ کہے کہ میں شعبان کا روزہ رکھنے جا رہا ہوں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، بس نیت ہو گئے، آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔